السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ میرے مجلس کے رتبہ معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہاں سے جو مجلس کے امیدوار ہیں، آپ ان کے حق میں اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے اور آپ کی پارٹی کو یہاں سے کامیاب اور کامران کریے۔ جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہاں سے پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں آئی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس پردیش میں ایک متبادل سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، آج ایک متبادل اور آلٹرنیٹ سیاسی پلیٹ فارم مجلس اتحاد المسلمین فراہم کر رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنا ووٹ BJP کے خلاف دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ یہاں سے BJP کی حکومت کو شکست دیجیے، BJP کے پارٹی کو ضرور ہرائیے، مگر یاد رکھیے اگر آپ کانگریس کے ساتھ جو جھارکھنڈ مکتی مورچہ کا الائنس ہے، اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ دوبارہ اسی فرقہ پرست طاقتوں کے حق میں ووٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ مہاراشٹرا میں کانگریس نے شیو سینا کے ساتھ اتحاد کر کے وہاں کے جتنے لوگوں نے، خاص طور سے مسلم اقلیت نے اور ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں نے جو ووٹ کیا، مہاراشٹرا میں کانگریس پارٹی نے شیو سینا جیسی ایک فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ مل کر مہاراشٹرا میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں سیکولرزم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نہ BJP کا ساتھ دیجیے، نہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ یا پھر کانگریس پارٹی کا ساتھ دیجیے۔ ہمارے امیدوار ڈاکٹر امن خان صاحب ہیں، میرا صبح میں وہاں پر پروگرام تھا، مگر ہمارے سیاسی دشمنوں کی سازش کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں جا سکے، مگر میں ہمارے سیاسی دشمنوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اور آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر امن خان جب کامیاب ہوں گے تو میں ضرور وہاں پر آؤں گا اور آپ تمام کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس ودھان سبھا سے یہاں سے آپ اشرفی چندرونشی صاحب ہمارے امیدوار ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یہ جھارکھنڈ کا ضرور ایک اسمبلی الیکشن ہے، مگر یہ ہندوستان کے اس راستے کو طے کرے گا کہ یہ ملک کس راستے پر جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنی بڑی ریاست ہے، اتنا بڑا یہاں پر بجٹ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہاں کی BJP کی سرکار نے صرف 102 کروڑ روپے مختص کیے۔ آپ بتائیے یہ آخر یہ کب تک ناانصافی چلتے رہے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جس ریاست تلنگانہ سے آتا ہوں وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی یہی 14% کے برابر ہے، مگر وہاں پر مسلم اقلیت اور تمام اقلیتوں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1000 کروڑ کا سالانہ بجٹ وہاں پر منظور ہوتا ہے۔ بتائیے آپ، یہاں پر اتنی بڑی آبادی اقلیتوں کی ہے، مگر آپ کی ہماری پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اس BJP کی سرکار ہو یا ماضی کی سرکاروں نے ہمارا صرف استحصال کیا۔ اگر یہاں سے اس اسمبلی کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اقلیتیں ہوں، آدیواسی ہوں،
کمزور طبقات کے لوگوں کے لیے مجلس ایک بے باک آواز بن کر ابھرے گی۔ آج مہاراشٹر کے اس تمام نتیجوں کے بعد جو وہاں پر جو دھوکہ دیا گیا، اس کے بعد میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ جو کل تک مجھ پر الزام لگاتے تھے کہ اسد الدین اویسی الیکشن لڑتا ہے ووٹ کاٹنے کے لیے، اسد الدین اویسی پر الزام لگانے والوں یہ بتاؤ کہ مہاراشٹر میں کیسے کانگریس شیو سینا کی تائید کر رہی ہے، کس بنیاد پر جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور کانگریس جھارکھنڈ کی عوام کے سامنے جا کر اپنے ووٹ کی بھیک مانگ سکتی ہے؟ کیونکہ مہاراشٹر میں تم نے ہم کو یہ کہہ کر ووٹ لیا کہ مہاراشٹر میں بی جے پی اور شیو سینا کی حکومت کو بننے نہیں دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یاد رکھیے، اب کانگریس کے دل فریب باتیں ہوں یا پھر مودی کے وہ جھوٹے خواب ہوں، ان پر آپ کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں پارٹی ناکام ثابت ہو چکی ہیں۔ آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر امیت شاہ جھارکھنڈ میں آ کر کہتی ہیں کہ ہم بہت بڑی مندر کو تعمیر کریں گے۔ ہم امیت شاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ آدیواسیوں کا ریاست ہے، جوڈیشل پروموشن میں کیوں ایک آدیواسی یہاں پر اس میں کامیاب ہوتا ہے؟ اگر ریزرویشن آدیواسیوں کو ہے تو ان کو ان کا حصہ اس میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آدیواسیوں کی ریاست، یہاں پر 10,000 کے قریب لوگوں کے اوپر ہندوستان سے غداری کا سیڈیشن کا الزام لگا دیا گیا۔ آپ بتائیے کنتی ضلع میں 10,000 کے قریب آدیواسیوں پر اتنا بڑا مقدمہ لگا دیا گیا، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھانے والا ہے۔ آپ ناگپور کا ٹیننسی ایکٹ کو اس کو ختم کر کے کمزور کر کے رکھ دیا گیا۔ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے اس ریاست میں غریبی کے خاتمے کے لیے کیا کیا، تم نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا، تو کہیں گے اپنے کشمیر سے 370 کا خاتمہ کر دیا اور ہم مندر بنانے جا رہے ہیں۔ ارے آپ حکومت اس لیے تو نہیں کر رہے تھے کہ صرف جذباتی باتیں کر کر لوگوں میں فرقہ وارانہ منافرت کو پھیلایا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر میدان میں بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میں آپ کے دلوں میں جو چھپے ہوئے جذبات ہیں، جو آپ کی آنکھوں میں امید ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اسمبلی الیکشن میں لڑنے کا، کہ آپ کے خوابوں کو پورا کیا جائے۔ میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں، میں جھارکھنڈ کی عوام سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ ہم کو ہمیشہ سیاسی طور پر دبایا گیا، معاشی طور پر ہمارا استحصال کیا گیا، اور ہماری سماجی اور تہذیبی تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اگر آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو دبانے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست میں، جھارکھنڈ کی سیاست میں آپ کا ایک مقام ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کے مواقع تعلیم کے میدان میں ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہذیب، آپ کی زبان اور آپ کی ثقافت کی حفاظت ہو، تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کا ساتھ دیجیے۔ یہاں سے شفیق رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ایمن خان کو کامیاب کریے، اور یاد رکھیے یہ بی جے پی، جے ایم ایم اور یہ کانگریس کا اتحاد یہ صرف ووٹ بٹورنے کے لیے ہے۔ یہ سیکولرزم کے نام پر ہم کو دھوکہ دیتی آئے ہیں، اور بی جے پی بار بار کہتی ہے کہ ہم نے ٹرپل طلاق کو ختم کر دیا۔ ارے تم یاد رکھو، تم کون سا بھی قانون لا کر جو چاہے کرنا ہے کر لو، مگر میں اپنی زندگی کو گزاروں گا اس راستے پر گزاروں گا جس کا حق ہندوستان کے سنویدھان نے مجھے دیا ہے۔ اور ہندوستان کا سنویدھان ہم سے کہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، اپنی تہذیب پر چلیں، اپنی ثقافت پر فخر کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ رہا سوال امیت شاہ کا، اگر جھارکھنڈ کے الیکشن میں آ کر امیت شاہ نے مندر کی بات کی تو پھر کیا میں کیا مسجد کی بات نہیں کر سکتا ہوں؟ بتائیے آپ مندر کی بات کرتے ہیں۔ ارے 5 سال میں آپ کی بی جے پی کے رگھوبر داس کی سرکار نے جھارکھنڈ کی عوام سے دھوکہ دیا ہے، ان کے لیے کچھ کام نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آج آپ کو ہوش کے ناخن لے کر سوچنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہر طریقے سے ناانصافیوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر طریقے سے ہم کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تو بات ہماری شناخت پر آ گئی، اب تو بات ہماری ہر چیز پر آ چکی ہے۔ اس لیے اس پرآشوب دور میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی ایک بے باک سیاسی آواز ہو۔ سیکولرزم کی کامیابی اس وقت ہوگی جب یہاں سے آپ اشرفی رگھوونشی کو کامیاب کر دکھائیں گے، یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی۔ سیکولرزم کی کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ تم نے بی جے پی سے ناراض ہو کر کانگریس اور جے ایم ایم کے اپنے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کر دیا۔ یہ تمام کے تمام سیکولرزم پر کمپرومائز کر چکے ہیں۔ تاریخ جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہی جے ایم ایم نے ایک وقت بی جے پی کا بھی ساتھ دیا تھا۔ آج کانگریس پارٹی مہاراشٹرا میں ان تمام لوگوں کو دھوکہ دے کر شیو سینا کو تائید کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی بھول چکی ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد وہی مہاراشٹر اور ممبئی کی سڑکوں پر کیا کیا نظارے آپ کو ہم کو دیکھنا پڑا۔ کانگریس پارٹی بھول چکی ہے کہ 93 جنوری میں کس طرح ممبئی کی سڑکوں پر ہماری بہنوں کو بیوہ ہونا پڑا، ہمارے بچوں کو یتیم ہونا پڑا۔ یہ اسد الدین اویسی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جسٹس سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ میں میری تباہی کی داستان لکھی گئی تھی، جس کو کانگریس پارٹی نے آج بلا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یاد رکھو، اس ملک کی جمہوریت میں اسی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس ملک کی جمہوریت میں اسی سے انصاف کیا جاتا ہے، اس ملک کی جمہوریت میں اسی کو اس کا حق ملتا ہے جس کے پاس سیاسی طاقت ہوگی۔ تمہارے پاس اگر سیاسی طاقت ہوگی تو تم سے انصاف ملے گا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے ایم ایل اے جیت کر جائے گا تو تمہارے بچوں کے لیے اسکول کھولے جائیں گے۔ اگر تمہارے پاس آواز ہوگی تو اس آواز کو سنا جائے گا۔ مگر یاد رکھو نوجوانوں، میں تم سے اپیل کر رہا ہوں، میں بزرگوں سے بھیک مانگ کر کہہ رہا ہوں کہ 70 سال کی ناانصافی کے خاتمے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے ان تمام پارٹیوں کا ساتھ دیا، مگر بتاؤ، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی اپنے جھوپڑی میں جھانک کر دیکھو، کبھی اپنے ٹوٹے گھروں میں جھانک کر دیکھو، کبھی اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم سے محروم ہوتے ہوئے دیکھو۔ بتاؤ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ کی ہے کہ تمہاری آواز نہیں ہے، تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ میں آج یہاں پر جھارکھنڈ کو آیا ہوں تو تمہاری آواز کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری طاقت کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد ہو جائیے اور اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے امیدوار کو کامیاب کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہ تھی نہ رہے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات میں دلت بھائی ہمارے کئی وہاں پر کارپوریٹر منتخب ہوئے، الیکشن بھی لڑے۔ بہرحال مجھے اور جانا ہے، وقت کم ہے، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنا ایک ووٹ ہمارے رگھوونشی صاحب اور ایم ایم خان صاحب کے حق میں ووٹ ڈال کر ان کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کو جھارکھنڈ کے اسمبلی میں بھیجائیے، کیونکہ اب جھارکھنڈ کے اسمبلی میں جب مجلس کے ایم ایل اے جیت کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں کی خاموشی ٹوٹے گی، وہاں پر ہمارے شیر جا کر غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز بنیں گے اور حق اور انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔